اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جس مالک نے ہم سب کو انسان پیدا کیا، مسلمان بنایا اور اپنے اور ہمارے حبیب جناب محمد کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پاک طاہر مطہر ہستی پہ کہ جنہوں نے لوگوں سے پتھر کھا کر کے، لوگوں کے طعنے سن کر کے لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچایا۔ رحمت و مغفرت کی دعا ان پاک باز ہستیوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور انسانیت تک اللہ کے کلام کو پہنچایا۔ پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد آپ سب احباب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتیں، برکتیں بکھیرتے ہوئے اختتام کی طرف، تکمیل کی طرف جا رہا ہے۔ سعادت مند وہ ہیں جنہوں نے اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ جو نہیں کر سکے، اب بھی وقت گزرا نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا مرکز، اپنے لیل و نہار کا محور، اپنی صبح و شام کے وظیفے اپنے رب رحیم و کریم کے نام کر کے اپنے مالک کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ وہ مالک بہت تھوڑے اعمال سے راضی ہو جاتا ہے اگر اعمال اخلاص کے ساتھ ہوں۔ وہ آپ کے تھوڑے عملوں پر بھی راضی ہو جاتا ہے اگر آپ خلوص سے عمل کریں گے تو۔ یہ جو دن گنتی کے باقی رہ گئے ہیں، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنے کریم رب کو، اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اعمال صالح کے ساتھ، دعا کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ قرآن ایک ایسی نعمت ہے جو اسی مہینے میں مالک و مولا نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی مہینے میں اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب کو قرآن کریم جیسی عظیم نعمت عطا کی اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ عظیم کتاب ہے جسے کلام اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے جو انسان کے ساتھ ہے۔ انسان کو مخاطب کیا گیا ہے، کہیں یا ایھا الناس کہہ کر کے، کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے انسان کو بتایا ہے کہ تو نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، تیرے دن کیسے ہونے چاہیے، تیری راتیں کیسی ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کہ اللہ کے اس کلام کے ساتھ ہمارا وہ ربط، ہمارا وہ تعلق، ہماری وہ چاہت، ہماری وہ محبت اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ سب کی نہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بھی ہوں گے، لیکن اکثریت ہمارے ہاں قرآن کریم کی وہ قدر، قرآن کریم کا جو وہ محبت کا انداز ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہ کم ہوتے ہوتے بہت نچلے درجے پہ چلا گیا ہے۔ آج میں 5 چیزیں قرآن کریم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق یا قرآن کا ہم پر جو حق ہے وہ 5 بنیادوں پہ ہے۔ قرآن کریم کا ہم پر حق، اس کی 5 بنیادیں ہیں، وہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن کریم کا حق جو ہم پر ہے وہ اس پر ایمان لانا ہے۔ اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے محمد کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل کیا۔ اس میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اترا، جبریل امین علیہ السلام لائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا گیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسے اللہ کے کلام کے طور پر اس پر ایمان لائے، اور ایمان والوں نے بھی اسے اللہ کے کلام کے طور پر اپنایا، قبول کیا
اس پر ایمان لائے. ایمان لانا سب سے پہلے، اور اس میں کسی قسم کے شک، تردد، ریب میں نہیں پڑنا. اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک حرف منزل من اللہ ہے. اور یہ یقین رکھنا کہ یہ 23 سال میں جبریل امین علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے، جسے کہتے ہیں نجمن نجمن، ستاروں کی مانند میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوتا رہا. کبھی 2 آیات، کبھی 4 آیات، کبھی 10 آیات، کبھی 1 سورہ، کبھی آدھی سورہ، کبھی 1 رکوع، اس طرح مختلف اوقات میں یہ نازل ہوتا رہا 23 برس میں. اس پر ایک اعتراض بھی آیا تھا کہ یہ فی جملۃ واحدہ، ایک مرتبہ میں کیوں نہیں اترا قرآن؟ تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، 40 راتوں کے لیے تورات کے صحیفے دے دیے، تختیاں دے دی، اسی طرح قرآن نازل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی 2 وجوہات قرآن کریم میں بیان کی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ تم لوگوں کے لیے عمل میں، یاد کرنے میں آسانی ہو، ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. تم یاد بھی کر سکو اس لیے تھوڑا تھوڑا اتارا، تم اپنی زندگیوں کے عمل کو اس کے مطابق ڈھال سکو اس لیے ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی وجہ بیان کی ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں ہم نے اس لیے نہیں اتارا، تمہارے لیے مشکل ہو جاتا، مشکل ہونا تھا. پھر اس قرآن کے ساتھ ایمان تو ہو گیا کہ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اب جب ایمان ہے تو پھر ایمان کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام ہے. محبت، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام ہے. مکے کے سپہ سالاروں میں کفر کی حالت میں بھی اور اسلام کے بعد بھی سپہ سالاروں میں بڑا نام. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ جنت کے مہمان بنے. لیکن باپ ان کا ابو جہل تھا، باپ ان کا ابو جہل تھا. وہ کافروں کا سردار بن گیا اور یہ اللہ کی جنت کے مہمان بن گئے. اور کبھی جب قرآن کریم پڑھا کرتے، تلاوت کرتے نا، تو آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ جاتا. ابھی میں نے 7ویں پارے کی پہلی آیہ مبارکہ جو پڑھی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب یہ قرآن سنتے ہیں نا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کیوں؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے اترنے والا حق ہے، سچ ہے. اس سچ کو پہچانتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے، اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، ان کا سینہ روشن ہوا، قرآن کی تلاوت کرتے تو آنکھوں میں آنسو آتے. تو اس قرآن کو اپنے چہرے پہ یوں لگا لیتے، مصحف کو، اور رو کے کہتے یا اللہ یہ تیرا کلام جس کی ہم نہ قدری کرتے رہے، ہم لوگوں کو اس قرآن کی طرف آنے سے روکتے رہے، منع کرتے رہے. جب اللہ نے فہم عطا کر دیا، پہلے ہی ایمان کی بنیاد حق قرآن کریم کا، اس سے اللہ کا قرآن تسلیم، اللہ کا کلام تسلیم کرنا، ایمان لانا، ماننا. اور دوسرا قرآن کا حق ہم پر ہے اس کی تلاوت کرنا، پڑھنا. تلاوت، تلا یتلو، بار بار پڑھنا. تلاوت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا. اور یہ کتاب ایسی ہے، یہ ایک ایسا کلام ہے کہ انسان جتنی بار پڑھے انسان کو ایک اور ہی لذت محسوس ہوتی ہے. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا، جبریل امین علیہ السلام پڑھتے تو رسول اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی نہ کریں، ہم آپ کو یاد کروا دیں گے، ہماری ذمہ داری ہے، آپ آہستہ آہستہ پڑھیں. جبریل پڑھ لیں، پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، پڑھیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ ایک بھاری کلام ہے جو آپ پر اتارا جا رہا ہے. سنقرئک فلا تنسى، لیکن آپ کو جب یاد ہم کروا دیں گے آپ بھولیں گے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو ایسے پڑھا دیں گے آپ نہیں بھولیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں. یہ آپ کے سینے میں ہم نے محفوظ کرنا. تلاوت کرنا، تلاوت کے بارے میں صحابہ کرام بڑے مشغول رہنے والے ہوتے تھے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، یہ باپ بیٹا صحابی ہیں.
بڑی چھوٹی سی عمر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں مجھ کو اجازت دے کہ میں روزانہ قرآن کریم مکمل پڑھوں، روزانہ مکمل پڑھوں قرآن کریم، مجھ کو اجازت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچے تیری عمر بڑی ابھی پڑی ہے، معمول اپنا تھوڑا کم کر لے، ہفتے میں پڑھ لے، ہفتے میں نہیں 3 دن میں پڑھ لے، 3 دن میں مکمل کر لیا کر۔ میرا شوق تھا، محبت تھی قرآن کریم کے ساتھ، اور میں قرآن پڑھنا چاہتا تھا کہ روزانہ مکمل کیا کر۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی زندگی کا یہ معمول بنانے کی جستجو ہی ہوئی ہو، خواہش ہی پیدا ہوئی ہو دل میں، کبھی دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی ہو کہ یار میں قرآن کریم 3 دن میں مکمل کروں گا۔ اس کی تو ایک ایک حرف پہ نیکیاں تھیں، ایک ایک حرف پہ نیکیاں تھیں۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، آپ کے کسی دوست کا پیغام، آپ کے نام کوئی میسج آتا ہے نا، SMS آ جاتا ہے کوئی، آپ کو نہیں آتا، آپ سنبھال کے رکھتے ہیں، یار میرا بڑا پیارا دوست ہے، اس نے مجھے یہ پیغام بھیجا، اس نے یہ پیغام مجھے بھیجا ہے، سنبھال کے رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں۔ ایک چاشنی، ایک شیرینی محسوس ہوتی ہے دوست کے پیغام میں کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر ہم سے پیار کرنے والا کون ہے؟ اس کے کلام کی شیرینی اس جیسی تو شیرینی ہے ہی نہیں، ایسی مٹھاس کہاں جو قرآن کی تلاوت میں۔ پھر ہماری زندگیوں میں یہ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل کو سناتے قرآن، صحابہ کو بھی سناتے، جبریل کو بھی سناتے، اور آخری سال جب آیا تو 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن صحابہ سے سنتے۔ کبھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، عبداللہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں حاضر، میری سعادت مندی کہ آپ نے مجھ کو بلایا۔ سعدیک کا مطلب لبیک میں حاضر ہوں، سعدیک میری خوش بختی کہ آپ نے مجھ کو بلایا۔ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، سامنے بیٹھ گئے، فرمایا عبداللہ آج قرآن پڑھو۔ اب عبداللہ بن مسعود حیران ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر اترا، میں آپ کو سناؤں؟ کہاں میرا جی چاہتا ہے تم قرآن سناؤ مجھ کو۔ اب وہ ایک شاگرد اور ایک پیار کرنے والے مربی استاد کے سامنے شاگرد بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ادب سے سر جھکا ہے اور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کیا کیفیت آ رہی ہے، وہ اپنے شوق میں پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوق میں سن رہے ہیں، اور کیفیت بدلتی جا رہی ہے آقا کریم کی۔ چہرہ وہ نہیں ہے جو پہلے تھا، آنکھوں میں آنسو، سنتے جا رہے ہیں۔ آیت پہ پہنچے، اے پیارے نبی اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے قیامت کے دن گواہوں کو کھڑا کریں گے اور آپ کو سب پر گواہ بنائیں گے۔ کت 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 کت، عبداللہ بس بھائی بس، عبداللہ بس کر۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایسے دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف تو آنکھوں میں آنسو، یوں جھڑیاں لگی تھیں موتیوں کی، آنسو بہا رہے تھے آقا کریم علیہ السلام قرآن سنتے ہوئے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سن رہے ہیں، اور آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اور پھر کبھی ایسا ہوتا گزر رہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی، ابو موسیٰ الاشعری کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی۔ آقا پاس سے گزرے، آواز بڑی پیاری لگی، کہا ابو موسیٰ اللہ نے تو تجھے داؤد علیہ السلام جیسی آواز عطا کی ہے، داؤد علیہ السلام کی آواز میں سے ایک حصہ اللہ نے تجھ کو دیا۔ اور کبھی سالم ابو حذیفہ کے غلام کو پڑھتا ہوا سنتے، ماں عائشہ کہتی ہیں، میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، ماں عائشہ نے بھی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی، بیٹھی رہی۔ اب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، غلام ہیں، اتنی خوبصورت آواز، اتنی خوبصورت آواز کہ ماں عائشہ کہتی میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے اٹھ کے گھر جاؤں، قرآن سنتی رہوں، میرا جی یہی چاہتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے جب تلاوت مکمل کی، میں اٹھ کے گھر گئی تو آقا نے پوچھا عائشہ اتنی دیر کہاں رہی ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک خادم قرآن پڑھ رہا تھا
اور کیا پڑھ رہا تھا کہ میرا جی نہیں چاہتا تھا، میرے قدم ہل نہیں رہے تھے، میرا جسم وہیں پہ ساکت ہو گیا تھا کہ وہ قرآن پڑھتا رہے، میں قرآن سنتی رہوں۔ اچھا، وہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہوگا، وہ سالم پڑھ رہا ہوگا قرآن۔ یہ قرآن کی تلاوت ہے بھائی، جس کی ایک ایک حرف پر آپ کو نیکیاں ہیں، ایک ایک حرف پر آپ کو نیکیاں ہیں۔ تلاوت کرنا، پڑھنا، بعض احباب کہہ دیتے ہیں جی بوڑھے ہو گئے، اب کیا کریں، اب تو نہیں پڑھا جاتا، زندگی کی بہاریں گزر چکی، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، اب زبان بھی ساتھ نہیں دیتی۔ تو انہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خوبصورت فرمان کو ہمارے لیے محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا۔ فرماتی ہیں، کریم آقا فرماتے ہیں، الماہر بالقرآن مع الصفرۃ الکرام البررہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا کہتے ہیں جو خوبصورت قرآن پڑھتا ہے نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عزت والے فرشتوں کے ساتھ کھڑا کریں گے اس کو۔ بھئی عام صف میں آپ نے نہیں کھڑے ہونا، آپ عزت والے فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اب یہ تو جن کی آواز اچھی ہے ان کے لیے تو خوشخبری ہو گئی، اب جو ہم جیسے ہیں وہ کہاں جائیں بھئی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الماہر بالقرآن مع الصفرۃ الکرام البررہ والذی یتطأطأ بہ۔ ایک وہ ہے جس کی زبان موٹی ہے اور وہ قرآن پڑھتا ہے، اس پر مشکل لگتی ہے، مشکل کے باوجود وہ محبت سے قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی محبت میں قرآن پڑھ رہا ہے، مشکل بھی لگتا ہے، زبان بھی موٹی ہے، تو آقا فرماتے ہیں لہو اجران، اللہ اس کو دگنا اجر عطا کریں گے، اللہ دگنا اجر عطا کریں گے۔ یہ سوچ کے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا کہ یار اب کہاں پڑھا جاتا ہے، پڑھیے قرآن کریم کو، سیکھنے کی کوشش کریے، جہاں دنیا جہان کی باتیں سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس قرآن کو پڑھنے سیکھنے کی کوشش کیجیے، اپنی زندگی کا ماحول۔ اور کبھی تو ہمارے گھروں میں ہوتا تھا کہ صبح اٹھنا، بچے بھی بڑے بھی سب آغاز صبح کا قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا تھا، خواتین، ہماری مائیں، بڑی بزرگ، قرآن کریم سب سے پہلے، اور اس بچے سے ناراض ہوتی جو بچہ قرآن نہیں پڑھتا تھا، ناراض ہوتی تھی ان بچوں سے کہ تو نے قرآن ہی نہیں پڑھا، تیری صبح کیسے ہو گئی، کیسے تو نے دن کر لیا، کہاں سورج نکل آیا اور تو نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، صبح اٹھتے سب سے پہلے سرہانے کے نیچے ہاتھ جاتا ہے، بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ جاتا ہے اور سب سے پہلے موبائل سامنے ہوتا ہے اور اس میں مگن ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ میری آپ کی سب سے محبوب اور پیاری ہستی، جن کے نام کو سن کے ہمارے دل مچلتے ہیں، ان کی صبح ہوتی تھی تو سب سے پہلے کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور پھر پڑھتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ یہ پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے، سب سے پہلے۔ ہمارے دل مچلتے نہیں آقا کا نام سن کے؟ تو پھر آقا کا عمل دیکھ کے ہمارے دل کیوں نہیں مچلتے؟ آقا کا عمل ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے دلوں میں اس طرح کی تڑپ کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا، پڑھنا، پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق قرآن کی تلاوت کرنا، اور تیسرا قرآن کا حق ہے کہ اس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفال، کیا لوگوں کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر ہی نہیں کرتے، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، اس کی آیات میں غور و تدبر نہیں کرتے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں صرف 5 آیتیں سیکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو لے کے پھر اگلی 5 سیکھتا، پھر اگلی 5 سیکھتا، میں نے 7 سال میں سورہ بقرہ پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تدبر کرنا ہے بھائی، غور و فکر کرنا ہے، ہر انسان نے کرنا ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ صرف خواص کے لیے نازل نہیں ہوا کہ
کہ خواص ہی پڑھیں گے، عوام نہیں پڑھے گی، عوام غور و فکر نہیں کرے گی. یہ ہر ایک نے تدبر کر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو بڑا ہی آسان کر دیا ہے، نصیحت کے لیے بہت آسان کیا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی بہت مشکل ہے. مشکل کہاں بھائی؟ اب یا تو آپ کی بات سچی ہے یا اللہ کی بات سچی ہے. بات تو اللہ کی سچی ہے، ہم جھوٹے ہیں جو محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے. اللہ کی بات سچی ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے آسان کیا تمہارے لیے بھائی. دنیا جہان کی لینگویجز سیکھ جاتے ہیں، دنیا جہان کے علوم پہ دسترس حاصل کر لیتے ہیں، دنیا جہان کی ہینکی پھینکی سب کچھ سیکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن ہی نہیں سیکھتے. ہماری اولین پریورٹی ہے ہی نہیں قرآن کریم. ہم نے تو کہیں آخری نمبر پہ قرآن کو رکھا ہے. وہ اولیت، وہ پہلے نمبر پہ رکھنا اپنی اولادوں کے لیے، پھر اولادوں کے لیے بھی ایسا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں مساجد کا حال، بچوں کا دیکھ لیں. کون بھیجتا ہے مسجدوں میں؟ بچے خالی پڑی ہوتی ہیں. سکول کی تو فکر ہے، سکول میں بچہ نہیں جائے گا تو بھائی معاملہ خراب ہے. اتنی فیسیں دے رہے ہیں، تیرے رکشے کا کرایہ ہے، ٹرانسپورٹ ہے، پک اینڈ ڈراپ کا خرچہ ہے، سب کچھ کر رہے ہیں تیرے لیے. اور وہاں پر باپ بھی ناراض ہے، ماں بھی ناراض ہے، بہن بھی ناراض ہے، بھائی بھی ناراض ہے. لیکن مسجد میں بچہ گیا ہے نہیں گیا، اچھا کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا. ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ ابھی کیا بھیجنا ہے؟ اس پہ اتنا بوجھ کس چیز کا لاد دینا؟ اسکول میں آتا ہے تو تھک جاتا ہے بچہ. اسکول کی 10 سلیبس کی کتابیں ہیں، وہ بھاری نہیں لگتی، لیکن قرآن کی تعلیم بھاری لگتی ہے بچوں کے لیے. پھر یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں دنیا کی تعلیم کا گراف بلند ہوتا ہے وہاں والدین کی آوازیں دبتی ہیں اور اولادوں کی آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں. اور جہاں اللہ کے دین کی تعلیم ہوتی ہے وہاں اللہ کے دین کی تعلیم کا گراف بلند ہوتا ہے، والدین کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، بچوں کی آوازیں آہستہ ہوتی ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے رب رحیم و کریم نے ہمیں والدین کے ساتھ کس طرح بات کرنے کا کہا ہے. ہم نے تو اپنے گھروں کے ماحول کو خود غلط کر لیا. ہم نے خود غلط کر لیا. تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، یوں ہی گزر جاتے ہیں. کبھی پڑھ ہی لیا قرآن کریم کو تو بس ثواب اور احصال ثواب کے چکر میں ہم نے اپنی زندگی بتا دی. یا یہ سوچ لیا کہ جانے والا کو چلا گیا تو بھائی اس کو پڑھ کے احصال ثواب کر دو، یا کبھی کچھ ثواب اکٹھا کر لیں گے. یہ ہے کیا؟ کہا کیا اس میں اللہ نے؟ پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، اور زندگی گزر جاتی ہے. میں نے آپ کو اکثر ایک بات کہی ہے کہ جب قبر میں 3 سوال ہم سب جانتے ہوتے ہیں. 3 سوالوں کے جواب اللہ کی رحمت سے انسان دے دیتا ہے. تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ تو نے ان سوالوں کے جواب کیسے دے دیے بھائی؟ تو اس وقت وہ کہے گا میں نے اقرا کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں قرآن کو پڑھتا تھا. آج جو مجھے ثابت قدمی ملی، جواب صحیح دینے کی توفیق ملی ہے، اس وجہ سے ملی ہے کہ میں قرآن پڑھتا تھا. قرآن تیسرا حق کیا ہو گیا؟ سب سے پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق تلاوت کرنا، تیسرا حق قرآن کا کیا ہے؟ اس پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، سوچنا. اور پھر میں پہلی مثال کو دہراؤں گا کہ دوست کا میسج ایسی زبان میں آ جائے جو آپ کو نہیں آتی. آپ ایک سے پوچھتے ہیں، دوسرے سے پوچھتے ہیں، تیسرے سے پوچھتے ہیں، جب تک تسلی نہیں ہوتی آپ سکون سے نہیں بیٹھتے. کبھی آپ کے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم نے اپنے امام صاحب سے ہر نماز میں صرف ایک آیت کا مطلب پوچھنا ہے، صرف ایک آیت. ہر نماز میں ایک آیت کا مفہوم اگر ہم سیکھنے لگ جائیں تو 5 نمازوں میں 5، تو مہینے میں کتنے ہو جاتی ہیں؟ 150 آیات. 150 آیات ان کا ترجمہ ہم سمجھ جائیں گے. ہر نماز کے بعد ایک آیت لے لیں، نہ لیں چلیں، یہ بھی مشکل لگتا ہے تو ایک آیت روزانہ کی اگر لے لیں ہم، 365 دن ہیں، آپ تقریباً 3 پارے کے قریب ایک سال میں مکمل کر لیں گے.
اور یہ قرآن کریم اتنی زبردست کتاب، اس کے 60%، یہ ہمارے ایک استاد تھے پروفیسر عبد الرحمن طاہر صاحب پنجاب یونیورسٹی کے، انہوں نے اس کا ایک سلیبس بنایا تھا، وہ کہتے ہیں 60% لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، مشکل نہیں ہے، 60% الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، 20% الفاظ بار بار قرآن کریم میں آئے ہیں، صرف 20% الفاظ آپ یاد اور کر لیں تو آپ پورے قرآن کریم کے مفہوم کو، ترجمے کو سمجھ جاتے ہیں۔ 60% ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ کتنے الفاظ ایسے ہیں جو ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اردو میں بھی وہی، قرآن کریم میں بھی وہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا تدبر، تھوڑا سا وقت جہاں دنیا کے لیے نکالتے ہیں تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی وقت نکالیں بھائی، یہ آپ کا سب سے قیمتی وقت ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دن ہم مسجد میں بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب آقا کریم آئے تو آ کر کے کہا، بھائی سنو، تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مدینے کی منڈی میں جاؤں اور سارا دن کام کروں، شام کو منافع کے طور پر 2 بہترین اونٹنیاں لے کر کے آؤں، 2 قیمتی اور بہترین اونٹنیاں، ایک دن کا پرافٹ اتنا ہو، کیا کوئی خواہش ایسی رکھتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اونٹنیاں یعنی تقریباً 4 لاکھ کی دیہڑی بندے کی لگ جائے، اور کیا چاہیے؟ یہ تو ہر ایک کی خواہش ہے کہ اتنا منافع مل جائے انسان کو اور حلال کا ملے، ظلم کے علاوہ ملے، یہ تو ہم سب چاہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے گھر میں آنا، اللہ کے گھر میں آنا اور آ کر کے 2 آیات سیکھنا، اللہ کے گھر میں آنا اور 2 آیات سیکھنا، اس منافع سے زیادہ بہتر منافع یہ ہے۔ وہ منڈی کے منافع سے بہتر منافع ہے کہ 2 آیات سیکھ لو اللہ کے قرآن کی، اللہ کے گھر میں آ کر کے 2 آیات سیکھ لو، یہ منڈیوں کے منافع سے بہتر ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ فرمایا 3 آیات کا سیکھنا 3 اونٹنیوں سے بہتر، 4 کا سیکھنا 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور یہ میراث ہے، قرآن پہ غور و فکر کرنا، یہ آقا کی میراث ہے جو ہمیں ملی ہے، آقا کی وراثت ہے جو ہمارے حصے میں آئے گی اگر ہم قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے سنایا آپ کو، بازار میں کے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، دکانداریاں کر رہے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں، لوگوں مسجد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم یہاں بیٹھے دکانداریاں کر رہے ہو۔ لوگ بھاگے بھاگے مسجد کی طرف گئے، اب مسجد میں گئے تو انہوں نے سمجھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا چاندی تقسیم ہو رہا ہوگا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، واپس پلٹ آئے، ابو ہریرہ وہیں چوک میں کھڑے ہیں، کہا ابو ہریرہ اچھا مذاق کرتے ہو، کوئی بھی تقسیم نہیں ہو رہا وہاں پہ مال تو ابو ہریرہ کہتے ہیں وہاں پر قرآن کریم پڑھایا جا رہا تھا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگ پڑھا رہے تھے، احادیث پڑھا رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے، کہا ہاں یہ تو ہو رہا تھا، کہا یہی تو آقا کی وراثت ہے، یہی تو آقا کریم علیہ السلام کی وراثت ہے، اسے حاصل کرو، اسے اپنے سینے سے لگاؤ، اس کے ساتھ اپنی زندگیوں کو ڈالو۔ چوتھی چیز تدبر، غور و فکر قرآن کریم پہ کرنے کے بعد چوتھا قرآن کریم کا حق کیا ہے؟ اس پر عمل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، یہ کتاب عمل ہے، بوسہ دے کر کے آنکھوں سے لگا کر کے یوں اونچی نہیں رکھ دی جائے گی کہ کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچ پائے۔ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اپنے عمل کا حصہ بنانا ہے۔ سوال ہوا، ماں جی بیٹا ہمیں آقا کی سیرت بتائیے۔ ماں الا تقرأ القرآن، بیٹا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا اماں جی پڑھا ہے۔ کہا قرآن ہی تو آقا کی سیرت ہے، جہاں اللہ نے کھڑا ہونے کا حکم دیا کھڑے ہو گئے، جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئے، جہاں نماز پڑھنے کا کہا نماز پڑھ، قرآن پڑھتے جاؤ، آیات پڑھتے جاؤ، آقا کی سیرت تمہارے سامنے آ جائے، سامنے آ جائے گی آقا کی سیرت۔ عمل میں زندگی کو لانا ہے۔ حضرت عبداللہ
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. سود کا کاروبار ہے بہت بڑا، سود کا کاروبار ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود چھوڑ دو. اللہ نے سود حرام کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سنو، میں اپنے گھر سے آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود معاف، کوئی سود نہیں ہم لیں گے، ختم. اللہ کا حکم آ گیا ہے. حضرت عباس نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے رقم بڑی لگی ہے تو کیا کریں. کہا نہیں، اللہ کا حکم آ گیا آمنا وصدقنا. اللہ کا حکم آ گیا سر تسلیم خم. اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا اور ہم نے مان لیا. سود کسی سے میں نہیں لوں گا، سب کو معاف کر دیا. اور شراب کی حرمت کیسے عمل میں لانا ہے، عمل میں کیسے لانا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 بار اس کے احکامات اترے شراب کے. قرآن کریم میں 3 بار احکامات اترے، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں. پہلا حکم سورہ بقرہ میں آیا ہے، دوسرا سورہ نساء میں آیا ہے، تیسرا سورہ مائدہ میں آخری جو حکم آیا شراب کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب، یہ جوئے، یہ آستانے، یہ فالگیریاں، یہ ٹیبے لگانا، یہ سب شیطانی اعمال ہیں، چھوڑ دو ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو بلایا، بات سنو بھائی. جی یا رسول اللہ، پورے مدینے میں اعلان کرو اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. صحابی نکلے گلی 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 اعلان کریں سنو لوگو، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل کر دیا ہے، شراب حرام ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے چچا کے گھر میں تھا، ابو طلحہ کے گھر میں. ان کے دوست آئے تھے شراب لے کر کے، وہ پی رہے تھے. باہر آواز آئی تو کہا بیٹا باہر سن کے آؤ کیا بات ہو رہی ہے. تو میں نے اعلان سنا، آ کے بتایا چچا جی اعلان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی. وہ پیالہ ہاتھ میں پکڑا تھا. کہا اچھا اللہ نے شراب حرام کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو رہا. ہاں جی. یہ پکڑ بیٹا نالی میں بہا دے، اب پی لیں، ابھی تو پی لیں نا، ہاتھ میں ہے. کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے اور ہمارے حلق میں ایک قطرہ بھی چلا جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کا حکم سننے کے بعد ہم اس کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق میں لے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے عمل کرنا. چوتھا کیا آ گیا؟ قرآن کے مطابق عمل کرنا، اپنی زندگی کو ڈھالنا، اپنی دن اور اپنے رات کو بنانا قرآن کریم کے مطابق. یہ عمل کی کتاب ہے بھائی، زندگیوں کو تبدیل کرنے والی کتاب ہے. ایک بندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ہو جاؤ. کیا کرتے تھے بیٹا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوریاں کرتا تھا. اچھا میرے لیے کرو پھر. کیا میرے لیے چوری کرو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا فلاں جگہ پہ مسلمان قیدی ہیں انہیں لے کر کے آؤ. قیدی ہیں بیچارے، جیل میں ہیں، قید میں ہیں. گئے وہاں پہ رات کے اندھیرے میں گھر کو تلاش کیا، دیوار ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سی دیوار توڑوں اور ان صحابہ کرام کو لے کے نکلوں. پرانی سہیلی مل گئی. جب کافر ہوتے تھے، جب اسلام کی نعمت نہیں ملی تھی، پرانی سہیلی مل گئی. اس نے پہچان لیا، آواز دی مرثد. یہ کہاں سے آ گئی بھائی؟ کہا چل میرے ساتھ آج رات. کہا یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ پہلے تو بہت آتا تھا، اب کیا ہوا؟ کہا اب اللہ کا قرآن پڑھا ہے، ایمان لایا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ. اس ہاتھ نے آقا کے ہاتھ پہ لگ کر کے بیعت کی ہے، اب کسی غیر محرم کو یہ ہاتھ لگ نہیں سکتا. یہ پاک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میں نے بیعت کی ہے، اب کسی اور کو نہیں لگ سکتا. یہ عمل ہے. تو محترم حضرات، پانچویں اس کی جو ہے حق قرآن کریم کا، وہ اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، آگے ڈلیور کرنا ہے، جس میں ہم بہت سست ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں اگر ہمارے علاقوں کے کافروں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا کہ یا اللہ یہ تو مسلمان تھے، انہوں نے کبھی ہمیں قرآن کا بتایا ہی نہیں، میرے پاس آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟
اگر کافر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن یہ کہیں کہ یا اللہ یہ مسلمان تھے، انہوں نے قرآن پڑھا تھا، انہوں نے کبھی ہمیں بتایا ہی نہیں، تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اندھیرے ہماری زندگیوں میں بھی ہیں اور اندھیرے ہم نے باہر بھی پھیلے ہوئے ہیں، ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک روشن چراغ بنیے جس سے دوسروں کی زندگیوں میں روشنی آئے، اپنی زندگی میں روشنی لائیے، اور آپ کی زندگی میں روشنی اس کے سوا نہیں آ سکتی۔ اس کے سوا زندگیوں میں روشنی جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ آپ کی زندگیوں میں روشنی اسی کے ساتھ آ سکتی ہے، اس قرآن کے ساتھ روشنی ہے کہ جسے اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں نے یہ نور اتارا ہے تمہارے اندر، اس نور سے اپنی زندگیوں کو منور کیجئے، روشن کیجئے، ایمان لائیے، پڑھیے، سمجھیے، غور و فکر کیجئے، اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیے اور دوسروں تک اس نور کو پھیلانے کی کوشش کیجئے۔ چند مسائل ہیں آخر پہ، میں انشاءاللہ ان پہ بات کر کے اختتام کی طرف جاؤں گا۔ 5 احکامات، 5 حق قرآن کریم کے ہر مسلمان کے ذمہ ہیں۔ پہلا حق قرآن پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ کتاب ہے۔ دوسرا حق قرآن کی تلاوت کرنا۔ تیسرا حق قرآن کریم پر غور و فکر کرنا۔ چوتھا حق قرآن کریم پر عمل کرنا۔ پانچواں حق قرآن کریم کی تعلیم دوسروں تک پہنچانا۔ یہ 5 حق ہیں۔ آخر پہ میں آؤں گا، عید قریب ہے، 3 راتیں باقی ہیں جن راتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے، ساری رات سونے نہیں دیتے گھر والوں کو بھی، تاک راتوں میں گھر والوں کو جگاتے، خود جاگتے، قرآن کی تلاوت ہوتی، ذکر اذکار ہوتے، تسبیحات ہوتی، دعائیں ہوتی۔ تو 3 راتیں باقی ہیں، 1 رات آج کی ہے، 2 اس کے بعد آنے والی ہیں۔ صرف 27ویں کو سمجھ کر کے نہ بیٹھ جایا کیجئے، 3 راتوں میں خود جاگیے، گھر والوں کو جگانے کی کوشش کیجئے، اللہ کو منانے کی کوشش کیجئے۔ دوسری چیز فطرانہ ہے، فطرانہ ہر انسان نے ادا کرنا ہے۔ یہ روزے کی حالت میں جو کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے اور مساکین کا کھانا ہوتا ہے۔ 2 حکمتیں اس کی فطرانے کی، ایک تو روزے کی حالت میں جو کمی کوتاہی ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ایک وہ بیچارے جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کو دے دیں تاکہ عید کے دن وہ بھی بھوکے نہ رہیں، ان کے گھر کا چولہا بھی جلے، ان کے بچے بھی اپنا پیٹ بھر سکیں، ان کے گھر میں بھی اناج ہو۔ یہ سب سے بہترین چیز اناج کی شکل میں دینا ہے، لیکن اگر پیسوں کی شکل میں بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کے ساتھ، گندم کے ساتھ، منقے کے ساتھ، کھجور کے ساتھ یہ ادا کیا جاتا تھا۔ اگر کھجور کے ساتھ ادا کریں تو یہ تقریباً ہلکی سے ہلکی کھجور بھی 200 روپے کلو ہے، 2.5 کلو کے آپ بنا لیں 500 روپے پر ہیڈ بن جاتا ہے، منقع اس سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے۔ لیکن ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نام پہ دینے میں ہم کہتے ہیں یار کم سے کم کم سے کم کم سے کم دیں، حالانکہ اللہ کے نام پہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے کہ وہ تو پلٹا کے آپ کو دے بھی دیتا ہے، وہ تو آپ کو دنیا میں بھی واپس پلٹا دیتا ہے، بھائی اللہ کے نام پہ دو گے، اور اللہ کہتا ہے جو تم میرے نام پہ دیتے ہو نا اس کی پرورش میں کرتا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو منیمم کی طرف نہیں میکسیمم کی طرف جایا کریں اللہ کے نام پہ دینے کے لیے۔ تو اگر گندم کے حساب سے لگا لیں تو 50-60 کے قریب آٹے کا ہے، تو اگر اس سے لگائیں تو 150 روپے تو کم از کم ضرور ہونا چاہیے، 150 روپے تو کم از کم ضرور ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ کوشش کریں، یہ آخری جو ہے اس پہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ بہرحال عید کی نماز یہاں پہ انشاءاللہ 7:45 بجے ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک آخری چیز جو ہے وہ ابھی ہمارے ایک بھائی ہیں، دوست ہیں، طارق خان صاحب ڈی سی آفس میں ہوتے ہیں، ان کے بھائی کا انتقال ہوا ہے پچھلے دنوں کویت میں، تو انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ کے لیے کہا ہے، نماز کے بعد انشاءاللہ غائبانہ نماز جنازہ بھی ہم ادا کریں گے۔ اللہ کم الحاکمین پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، تنگ دستی کو دور فرمائیں، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائیں۔ مالک و مولا ہم سب کو ہمارے دن کے روزے رکھنے، رات کا قیام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اس روزے کی حالت میں جو کمی کوتاہی ہے اپنے فضل اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دیں۔ اللہ کم الحاکمین جو ہم سے عمدن گناہ ہوئے وہ بھی معاف فرمائیں، جو ہم سے سہون گناہ ہوئے
وہ بھی ہم کو معاف فرمائیں۔ مالک و مولا ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائیں، ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائیں، ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا فرمائیں، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ اللہ احکم الحاکمین، جن کی جھولیاں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اے مالک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بھائی بیٹوں کی وجہ سے، اولاد نرینہ کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو ہماری بہنیں اس نعمت سے محروم ہیں، انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ جو بھائی اپنی اولاد کے بارے میں، رشتوں کے بارے میں بہت پریشان ہیں، اللہ احکم الحاکمین سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ مالک و مولا سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ احکم الحاکمین سب کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرمائے، ایسی شفا عطا فرمائے کہ ساری کمزوریاں دور ہو جائیں۔ مالک و مولا سب بیماروں کو جن کی بیماریاں روحانی ہیں یا جسمانی ہیں، شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ اے اللہ ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا۔ یہ جو مرض آ چکا ہے اللہ اس کے خوف سے نجات عطا فرما، ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تیرے سوا کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، یہ تو عارضی ہیں، ہمارے ماسک یہ سینیٹائزر عارضی ہیں۔ اللہ اے اللہ اصل تو آپ ہیں، ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائیے، اس موذی مرض سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے، مسلمان عامت المسلمین کی حفاظت فرمائیے۔ اے مالک و مولا اس موذی مرض سے ہم سب کو نجات عطا فرمائیے، پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مرض سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائیے، اس خوف سے ہمیں امن کی طرف لے آئیے، سکون کی طرف لے آئیے، سکون والی، امن والی، اطمینان والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائیے۔ مالک و مولا ہم فقیر ہیں، آپ کے در کے محتاج ہیں، آپ کے در پہ بیٹھے ہیں، ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیے۔ ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں۔ یا اللہ پچھلے رمضان بہت سارے ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگلا رمضان آئے اور ہم نہ ہوں، رمضان تو آئے گا، ہو سکتا ہے ہم نہ ہوں، اللہ ہمیں بھی معاف کر دینا۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں، لیکن اللہ تیری رحمت تو بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے اللہ تیری رحمت، ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری سستیوں کو دور فرما، اپنے پاک کلام کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنے پاک کلام کی قدر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جب دنیا سے جانے لگے تو ہم سے راضی ہونا، اس حال میں لے جانا کہ زبان پہ تیرا ہی کلام، زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو اور سانسیں ختم ہو جائیں، اس طرح ہمیں لے جانا۔ اللہ اتنے گناہ گار ہیں، تیرے پاک نبی کی نظروں کا سامنا ہم نہیں کر سکتے، ان کی پاک نظروں سے اوجھلی ہم سے حساب لے لینا۔ تو معاف کرنے والا ہے یا اللہ، اگر ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے حساب ہی نہ لے، یا اللہ ہم حساب دینے کے قابل تو نہیں، ہم تو دنیا کے لوگوں کو حساب نہیں دے سکتے، تو تیرے سامنے کیسے حساب دیں گے؟ یا اللہ ہمارے معاملے میں لکھ ہی دے بغیر حساب کے، اگر لینا ہی ہوگا تو آسان حساب لینا۔ یا اللہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آسان حساب ہم سے لینا۔ اور یہاں کی پیاس، یا اللہ یہاں کی پیاس نہیں برداشت کرتے، وہاں تو بہت پیاس ہوگی، تو تیرے نبی کے پاک ہاتھوں ہم جیسے گناہ گاروں ان کے پاک ہاتھوں سے کوثر کا پانی پینے والے ہم ہو۔ یا اللہ ہم سب کے مقدر میں یہ لکھ دے، اللہ ہم سب کے مقدر میں یہ لکھ دے کہ تیرے نبی کے پاکیزہ ہاتھوں سے کوثر کا پانی پینے والے ہم ہوں۔ ربنا تقبل منا